محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب بھائی سلام کا جواب دیں۔ ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ سونے آقا بینا سونے مدنی بینا سونے مکی بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ حدیثاں سونے نبی دیاں، حدیثاں سونے نبی دیاں رج رج پڑھاں گا، توحید اُتے جیواں گا توحید اُتے مراں گا۔ حدیثاں سونے نبی دیاں رج رج پڑھاں گا، توحید اُتے جیواں گا توحید اُتے مراں گا۔ توحید و سنت بینا، توحید و سنت بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا، تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ مومناں تے اللہ دا بڑا احسان ہے، مومناں تے اللہ دا بڑا احسان ہے، کولوں نہیں میں کہندا رب دا قرآن ہے۔ مومناں تے اللہ دا بڑا احسان ہے، کولوں نہیں میں کہندا رب دا قرآن ہے۔ اللہ پاک دا، اللہ پاک دا احسان برابارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ علم نشرح لوکو سینہ ساڈے پیر دا، علم نشرح لوکو سینہ ساڈے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ ساڈے پیر دا۔ فلکاں دا پرونا بنیا، فلکاں دا پرونا بنیا نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ سونے آقا بینا سونے مدنی بینا سونے مکی بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز دے نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے سامنے بیان کر رہے سن محترم عدیل شیخ صاحب۔ الحمدللہ
साड़ी इस महफल दे अंदर जमात दे माया नाज सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम जनाब अब्दुल अजीम रब्बानी साहब जो कि स्टेज ते तशरीफ फरमान ने तुसीं उन्हां दी ज़ियारत कर रहे हो। इंशाअल्लाह चंद लम्हात दे बाद वो भी तुहाडे सामने नातिया कलाम पेश करनगे। मैं अपनी इस कॉन्फ्रेंस का सदारती खिताब जिहड़ा है उहदे वास्ते दावत देना मोहतरम जनाब हाफिज मुहम्मद अफजल सादिक साहब नूं कि वो माइक ते आन और चंद मिनट तुहाडे सामने सदारती कलमात बयान फरमान। मोहतरम जनाब हाफिज अफजल सादिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सबसे पहले जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपका आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इसी के साथ साथ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आम तशरीफ़ लाए हैं, जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद हनीफ़ रब्बानी साहब और दीगर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम जो वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको खुश आमदीद भी कहते हैं और दुआ गो भी हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सिर्फ 5-7 मिनट बात करूँगा इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की बेशुमार निशानियाँ बयान फरमाई हैं। उनमें से एक ये भी है, वक़्त जो है ये बड़ी जल्दी गुज़रता जाएगा। महीना जो है ऐसे गुज़रेगा कि जैसे एक हफ़्ता गुज़रता है, और हफ़्ता इतनी जल्दी से गुज़रेगा कि जैसे एक दिन गुज़रता है, और दिन भी बड़ी जल्दी से गुज़र जाएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व शहरु, महीना ऐसे गुज़रेगा कसबाती, कि जैसे 7 दिन गुज़रते हैं। व सबातु कल यौम, और हफ्ता इतनी जल्दी से गुजर जाएगा कि जैसे एक दिन गुजरता है। हम देखते हैं एक जुमा पढ़ते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, फिर दूसरा जुमा आ जाता है, इत्वार आ जाती है, हफ्ता आ जाता है। हफ्ता इतनी जल्दी से गुजरेगा कि जिस तरह एक दिन गुजरता है। और दिन जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल यौमु कज़्ज़रमति फिन्नार, दिन इतनी स्पीड से इतनी जल्दी से गुजरेगा कि जिस तरह आग जलाई जाती है, हम सर्दियों में आग जलाते हैं तो उसका शोला थोड़ी देर के लिए ऊपर होता है फिर नीचे आ जाता है। ये जो लम्हा है इतनी जल्दी दिन जो है ये गुजर जाएगा। हर एक के पास वक़्त जो है ये बहुत महदूद है, और जो भी फौत होने वाला है, मम्माता फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फौत हो गया उसके लिए क़यामत का सिलसिला शुरू हो गया। अब अच्छा है तो उसकी जो कब्र है वो खुली है, कुशादा है, जन्नत से खुशबूदार हवाएं हैं। अगर खुदा न खासा मामला दूसरा है तो ये उसके लिए सबसे तकलीफ़ दे जगह है। और हमें इल्म होना चाहिए, मलाइका जो रूह को कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो वो कलाम करते हैं। उनका कलाम क्या है? मैयत को जो आखिरी उसकी जो घड़ियां होती हैं
ان کو ان الفاظ میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ایھا الروح الطیب، اے طیب روح، عمدہ روح، کنت فی جسد طیب، تو جب تلک رہی جسم طیب جسم میں تو رہی، طیب عمدہ جسم میں تو نے گزارا کیا، زندگی بسر کی۔ اخرجی الی ربک، چل نکل اپنے رب کی طرف، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ ان ربک علیک راض، تیرا رب تیرے ساتھ بڑا راضی ہے۔ یہ مومن کو خطاب ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الروح الخبیث، اے خبیث روح، گندی روح، نجس روح، کنت فی جسد خبیث، تو جب تلک رہی خبیث جسم میں رہی، خبیث جسم میں ہی بسیرا رکھا تو نے۔ اخرجی الی ربک، چل تو بھی نکل اپنے رب کی طرف، تیرا رب نے تجھے بلایا ہے، ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ ان ربک علیک غضبان، تیرے رب کو تیرے پہ بڑا غصہ ہے، تیرا رب تیرے ساتھ بڑا ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ کی نافرمانیوں میں کوئی کتنا ہی حد سے گزر جائے گا، کیا کرے گا؟ کوئی اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی سلوک جو ہے وہ ویسے ہی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو منہ کے بل چلائیں گے، ان کے پاؤں ٹانگیں اوپر ہیں، منہ کے بل چلیں گے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کیف یحشر الکافر علی وجہہ، اللہ کے نبی علیہ السلام منہ کے بل کس طرح اللہ ان کو چلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین، جس اللہ نے، جس ذات نے اس انسان کو پاؤں کے بل چلایا ہے، قادر علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ قیامت کے دن ان کو منہ کے بل چلائیں گے۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اس کو ترک نہ کر دیں، چھوڑ نہ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا بوجہ طلیق، یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم اندازہ لگا لیں کسی کو ایک گلاس پانی پلانا یہ کتنی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یصف اہل النار، دوزخیوں کی صف، دوزخی اپنی صف میں کھڑے ہیں، فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ان کے سامنے سے ایک جنتی گزرے گا، تو دوزخی اپنی صف میں کھڑے ہیں، جنتی کو دیکھیں گے، اس کو پہچان لیں گے، اس کو مخاطب ہو کر کے ایک کہے گا اما تعرفنی، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انا الذی سقیتک شربۃ، میں نے تجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ اور وقال الآخر، دوسرا کیا کہے گا؟ کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ انا الذی وہبت لک وضوءا، میں نے تجھے وضو کے لیے ایک مرتبہ پانی دیا تھا۔ تو کہتے کیا ہیں؟ اللہ سے ہماری شفاعت کا، وہ جنتی ان کی شفاعت کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنتی کے ساتھ ان دونوں کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ کیا کیا ہے؟ ایک گلاس پانی ایک نے پلایا ہے،
دوسرے نے اس کے لیے وضو کے لیے پانی فراہم کیا ہے۔ ایک آخری میں حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص جس کے کھاتے میں اس کے نزدیک کوئی نیکی نہیں ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو کہے گا میرے مرنے کے بعد میری لاش کو تم نے جلا دینا ہے، خاک اس کو اڑا دینا ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ رجل لم یعمل خیرا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے کھاتے میں اس کے نزدیک بھی کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ فلما حضرہ الموت، جب وہ موت کے قریب پہنچا، اوصى بنیہ، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، وصیت کی۔ وصیت کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جب میں فوت ہو جاؤں فحرقوا ثم ازروا، میری میت کو تم نے جلانا ہے اور جلا کر اس کی خاک کو اڑانا ہے۔ کہاں؟ نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، آدھی خاک جنگل میں اڑا دینی ہے اور آدھی خاک سمندر کی نظر کر دینی ہے۔ اور کہتا کیا ہے؟ فَوَاللَّهِ لَإِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے مجھے سامنے کھڑا کیا تو ایسا مجھے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، ایسے عذاب میں کسی اور کو ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، میرے کھاتے میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ فلما مات، جب وہ فوت ہوا، فعلوا ما امرہم، تو اس کے بیٹوں نے وہی کیا کہ جو اس کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، اس کی لاش کو جلایا، خاک کو اڑا دیا جنگل میں، سمندر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، امر اللہ البحر وامر البر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگل کو بھی حکم دیا اور سمندر کو بھی۔ کیا حکم دیا؟ فجمع ما فیہ، اس کی خاک کا جو حصہ جنگل کی نظر ہوا ہے جنگل کو بھی حکم دیا اور سمندر کو بھی۔ فجمع ما فیہ، جو اس کی خاک کا حصہ تمہاری نظر ہوا اس کو جمع کرو۔ اب وہ جمع ہو کر انسان اپنی شکل و صورت میں سامنے لا کر اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے لما فعلتا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور جو وہ جواب دیتا ہے نا، حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا لما فعلتا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتا ہے قال من خشیتک یا ربی وانت عالم، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، وانت عالم، اللہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو سارا پتہ ہے میں نے یہ کیوں کیا ہے۔ تو حدیث کا آخری جملہ کیا ہے؟ فغفر لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ سے ڈرنا اصل چیز ہے، ہم سارے گناہگار ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اصل کیا ہے؟ رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، ہر قسم کی حاجات اللہ سے طلب کرنا۔ ہماری کمزوریوں، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ ہر قسم کی عنایت فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ صدارتی کل حافظ افضل صادق صاحب، اور میں شکر گزار ہاں تواڈے تمام احباب دا کہ اتنی موسم دی خرابی دی وجہ تو تسی تمام دوست احباب تشریف لے آئے ہو۔ اللہ تواڈا آنا مبارک فرمائے، اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں بلکہ بڑی عظمت اور شان والی محفل ہے۔
सही मुस्लिम दे अंदर रवायत है, नबी अली सलात सलाम फरमाते ने कि जदों कोई अल्लाह पाक दे जिक्र दी, सोने मुस्तफा दे जिक्र दी महफल लगी होए, उस महफल दे अंदर अल्लाह पाक दे नूरानी फरिश्ते भी आके बैठ जाते ने। जदों महफल ख़त्म हुंदी है ना, ते ओ फरिश्ते आसमान ते अल्लाह पाक दे कोल जाते ने, ते अल्लाह फरिश्तियां नूं कहंदे ने, मेरे फरिश्तेओ तुसी कित्थों आए हो? फरमाया, अल्लाह असी अदालत गढ़े दे अंदर, तैबा मस्जिद दे अंदर एक तेरी ते तेरे सोने मुस्तफा दी महफल लगी सी। ते फरमाया, अल्लाह कहणगे वो की करदे सन पे लोग? फरमाया, अल्लाह तेरा जिक्र करदे सन, तेरे हबीब दा जिक्र करदे सन पे। अल्लाह कहंदे ने, अच्छा हाँ अल्लाह तेरा जिक्र कर रहे सन, तेरे मुस्तफा दा जिक्र कर रहे सन। अल्लाह फरमांदे ने, मेरे फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, कद उबदिलत सय्यिआतिकुम हसनात, मैं अल्लाह ने उन्हां दे तमाम गुनाह मुआफ फरमा के उन्हां नूं भी नेकियां दे अंदर शामिल फरमा दिता है।